ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ان کی قبروں میں بخشش فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، والدین کا مقام اسلامی تعلیمات میں بہت بلند اور محترم ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور معاشروں میں والدین کا احترام ایک اہم اخلاقی قدر ہے، لیکن اسلام نے اسے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کئی مقامات پر دیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اسی لیے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت اہمیت ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ایمان کی علامات میں سے ہے۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی دعاؤں کا طلبگار ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ والدین کا مقام اسلام میں بہت اعلیٰ ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ والدین کی عزت و احترام نہ صرف دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے۔ والدین کی دعائیں اور ان کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب والدین فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا، جیسے کہ مسجد، مدرسہ یا کنواں بنوانا تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اگر والدین نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو پورا کرنا۔ اگر والدین پر کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کرنا۔ اگر والدین نے کوئی علمی ورثہ چھوڑا ہو تو اس کو آگے بڑھانا اور اس کی اشاعت کرنا۔ والدین کی دی گئی تربیت اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہونا اور ان کی اخلاقی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، ان تمام حقوق کو پورا کرنا اولاد کے لیے باعث برکت اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے محترم ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک دعا کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے والدین پر رحم فرمائے گا، قبروں میں ان کے درجات بلند فرمائے گا، ان کے قبروں میں انوارات داخل کر کے ان کے قبروں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر له وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس
وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جن کے والدین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں، ان کے قبروں پر کروڑوں اربوں انوارات نازل فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر، احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔